اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے سورہ یوسف مکمل کیا اور آج انشاءاللہ سورۃ الرعد شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے سورہ یوسف پر ایک نظر میں ضرور ڈالنا چاہتا ہوں۔ ضرورت تو نہیں ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں، جو باتیں میں کہوں گا وہ باتیں آپ لوگوں نے پہلے سے عکس کر لی ہوں گی اس صورت میں، لیکن بہرحال اپنی تسلی کے لیے میں یہ ضرور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کو آگے پیش کرنے کی اور لوگوں کو ان باتوں کی طرف توجہ کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس صورت کے شروع میں ہی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان میں، کس لیے؟ تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو۔ یہ عربی زبان یقیناً عرب کے لیے تو ان کی زبان ہے، ہم لوگوں کے لیے بھی، اور ہم لوگوں کے لیے چونکہ ہم لوگ عربی کم جاننے والے یا نہیں جاننے والے، ہمارے لیے تو بڑی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن ویسے عربی زبان کی ایک خصوصیت میں ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں۔ عربی زبان بہت ہی فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ فصیح کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی واضح کرنے والی، اور بلیغ یہ ہے کہ اس صحیح بات کو دوسروں تک پہنچانے والی یہ زبان ہے، اور یہ کم ہی زبانوں میں یہ چیز ہوتی ہے۔ میں مثال سے اس بات کو یوں سمجھا سکتا ہوں، یوں سمجھیں میری مثال پر آپ لوگ ہنسیں گے نہیں۔ آپ یو پی والوں سے بات کریں تو وہ ان کے ہاں صرف چاول کہا جاتا ہے، کوئی بھی چیز آپ ان کے سامنے رکھیں پکی ہوئی جو چاول سے ہے تو وہ اس کو چاول کہتے ہیں، جبکہ بہار میں چاول، ابلا ہوا چاول بھات کہلاتا ہے نا۔ وہ اس میں چنا وغیرہ کی دال جو ہے، تازہ چنا کی دال تو بندے کے بناتے ہیں تو قبولی کہلاتی ہے نا۔ اس کا چلاؤ بنتا ہے، اس کا پلاؤ بنتا ہے، اس کا اور پتہ نہیں اور کیا کیا بنتا ہے۔ اب دیکھیں، غور کریں، یہ زبان، ہم لوگوں کی یہ زبان زیادہ فصیح ہے اس زبان سے جو یو پی میں بولی جاتی ہے۔ دوسری مثال، ان کے ہاں سب چمچ ہے، ہمارے ہاں چمچی ہے، چمچ ہے، چمچا ہے، کفگیر ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا نام ہے۔ اس سے جب یہ نام لیا جاتا ہے تو پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ ہم کیا بات کرنا ہے، کس چیز کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے، اور یقیناً اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو۔ پھر اگلی آیت میں اس کو احسن القصص کہا گیا، ان تمام قصوں میں زیادہ اچھا، زیادہ خوبصورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ اب یہی ہے وہ پہلو جس پر تھوڑا سا میں نظر ڈالنا چاہتا ہوں، کس طرح یہ احسن القصص ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن میں سب سے زیادہ جن جو واقعات آئے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، لیکن ان واقعات میں بھی ان کی ذاتی زندگی سے تعلق نہیں ملے گا۔ وہ ان کے واقعات ہیں، پڑھیں گے ہم لوگ، کچھ پڑھ چکے ہیں ہے نا، کہ وہ ان کے واقعات ہیں بچپن کے، اس کے بعد بچپن میں ان کی والدہ نے کیا کیا ان کے ساتھ، پھر فرعون کے گھر میں پل کے پڑے ہوئے، ایک مصری کو ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا، مارا گیا، پھر وہ بھاگ کے چلے گئے دوسری جگہ، مصر سے دور چلے گئے، وغیرہ وغیرہ بھی
اب ہم لوگ خود پڑھیں گے، لیکن اس قصے میں بہت ساری وہ باریکیاں ہیں جو یوسف علیہ السلام کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے والد یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، ہے نا، اور پھر یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں جس کا ذکر کرتے ہیں، ہے نا، کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ہاں میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اور اس پر یعقوب علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ اس اپنے خواب کی بات جو ہے تم اپنے بھائیوں سے مت کرنا، اور پھر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چن لیں گے، تمہیں علم عطا فرمائیں گے احادیث کا، یعنی نئی باتوں کا، جس میں خواب بھی انسان جو دیکھتا ہے وہ ظاہر ہے ایک نئی چیز ہوتی ہے، اور تم پر اپنی وہی نعمت پوری کریں گے جیسے کہ اللہ نے یعقوب علیہ السلام، تمہارے والد پر اور تمہارے پردادا ابراہیم علیہ السلام پر اور تمہارے دادا اسحاق علیہ السلام پر اللہ نے کی تھی، یعنی نبوت سے سرفراز کریں گے۔ ظاہر ہے کسی کی ایسی اولاد ہو تو وہ زیادہ اپنے باپ کے قریب ہوتی ہے، زیادہ اپنے والدین کے قریب، زیادہ والدین اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں نا۔ لیکن دوسری طرف کیا ہوا، ان کے 10 بھائی جو پہلے سے موجود تھے، وہ 10 بھائی ظاہر جوان تھے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ پہلی بیوی سے تھے، تو انہیں یہ بات بہت کھلتی تھی کہ کیوں میرے والد اتنا خیال کرتے ہیں، اتنا محبت کرتے ہیں یوسف سے، اور اس کے نتیجے میں شیطان نے اس چیز کی وجہ کر ان کے دلوں میں حسد، جلن، بغض اور دوسری ایسی چیزیں ان کے دلوں میں ڈالیں، اور وہ اس حد تک پہنچ گئیں کہ ان لوگوں نے فیصلہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں ان کو یوسف کو قتل کر دو۔ خیر ان میں سے ایک شاید ان کے بڑے بھائی تھے جنہوں نے کہا قتل مت کرو، اگر دور ہی کرنا ہے اس کو تو لے جا کے کسی کنویں میں ڈال دو، اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا لے کے اٹھا کے چلا جائے گا۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی عمر بہت ہوگی، تو میرا اپنا اندازہ ہے 8 سال، بہت تو بہت 6 سال، 5 سال، 7 سال، 8 سال، ایسے ہی اندازہ میرا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، بہرحال بہت چھوٹی عمر ہے۔ ان 10 بھائیوں نے اپنی پلاننگ مکمل کی، اور اس کے بعد اپنے والد کے پاس آ کر کے جو کچھ انہوں نے کہا، اور آخر میں والد سے لے کر کے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اسی پلاننگ پر عمل کرنے کے لیے۔ یہاں پر میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، 5-6 سال کے وہ بھی رہے ہوں گے یا جیسے بھی رہے ہوں، بہرحال سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، اپنے دادا عبد المطلب ہے نا، جن کا اصل نام شیبہ تھا، عبد المطلب وہ کہلائے، مطلب کے غلام، بہرحال یہ کہانی چھوڑ دیں، تو عبد المطلب، تو وہ عبد المطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں وہ فرش لگایا جاتا ہے، اور اس پر جا کے وہ بیٹھتے، اور ان کے تمام بیٹے کوئی ان کے قریب نہیں بیٹھتے، سب دور دور بیٹھتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آتے اپنے چھوٹی چھوٹی ٹانگوں سے اور دادا کے پاس چلے جاتے اور دادا کے پاس بیٹھ جاتے، اور دادا بڑے پیار سے ان کو اپنے پاس بٹھاتے۔ دوسرے لوگ تو آنے کی ہمت نہیں کرتے کہ اپنے باپ کے قریب آئیں، یا دوسرے پوتے ہوں گے تو وہ بھی نہیں ہمت کرتے، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے، ظاہر عبد المطلب کو آپ کے اندر ایک ایسی شخصیت نظر آ رہی ہوگی، وہ تو ظاہر ہے مشرک تھے، تو ایسے ہی یوسف علیہ السلام کے والد، اور یہاں تو ان کے والد نبی ہیں، ہے نا، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ بہرکیف، اور اس کے بعد یہ لوگ اپنی پلاننگ کے لیے نکلتے ہیں، اور جا کر کے اس کے بعد نندے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، ادھر ایک جو ہے قافلہ آتا ہے، وہ قافلہ ایک لڑکے کو دیکھتا ہے، نکال لیتا ہے اس لڑکے کو، اور یہ لوگ لڑکے کو بیچ دیتے ہیں اس کے حوالے، بہت کم قیمت پر اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہاں کپڑے پر خون لگا کر کے لے کر کے آئے، اپنے باپ سے کہا، اور یعقوب علیہ السلام سے، کہ بھیڑیا کھا گیا۔ ہاں یہ سارا واقعہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر یعقوب علیہ السلام کا جواب وہ ہے قابل تعریف، کہتے ہیں یہ تم لوگوں نے اپنے جی سی ایک کہانی بنا لی ہے، اور میرے لیے یہی ہے کہ میں صبر کروں خوبصورتی کے ساتھ، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے ان تمام باتوں پر جو تم گڑھ کے ہمیں بتا رہے ہو، جو تم صفات بتا رہے ہو۔ اب تک کے واقعے میں جو چیز نظر آتی ہے، دیکھیں
ان بھائیوں کے بارے میں پورے سورہ یوسف میں اور کوئی برائی اللہ نے بیان نہیں کی ہے، کچھ نہیں، سوائے یہی حسد اور جلن اور بغض یوسف علیہ السلام سے، اور جس کے نتیجے میں اتنا بڑا یہ کام کر گئے، اتنی بڑی زیادتی کا کام کر گئے، اپنے باپ کے بیٹے کو، اپنے ظاہر ان کے سوتیلے بیٹے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ کر دیا۔ یہ ہے وہ پہلو جو غور کرنے کا ہے۔ جب انسان کسی کے بارے میں دل میں برے خیالات اس کے آتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اسے جھٹک دے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ آپس میں دشمنی کرانا چاہتا ہے۔ یہ شیطان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپس کے تعلقات کو وہ خراب کروا دے، اور یہی ہوا۔ یہ ایک پر ایک پرت جماتا چلا گیا، ایک پر ایک، ایک پر ایک، ایک پر ایک، اور یہاں تک کہ بات یہاں تک آ گئی کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کو تیار ہو گئے۔ ہمیں چاہیے کہ اب ہم خیال کریں، جب بھی کسی کے بارے میں برے خیالات دل میں آئے، فوراً سمجھ میں آ جائے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ آپ کی پناہ میں لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا کرتے ہیں، برے خیالات کو دور کر دیتے ہیں، اور یہ برے خیالات کو دل و دماغ سے جھٹک دینا چاہیے۔ اس پورے اب تک کے واقعات میں یوسف علیہ السلام کوئی اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، یعنی اپنے بھائیوں کی حرکت کے کرنے پر ان سے نہ لڑنا ہے، نہ جھگڑنا ہے، نہ ان سے کوئی بات کرنی ہے، نہ ان سے معافی مانگنی ہے، ان سے اپنی جان بچانے کی بات کرنی، کچھ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا۔ اور یہ بات ان کو کیسے سمجھ میں آئی؟ یہ جو 8 یا 9 سال انہوں نے اپنے والد کے ساتھ گزارا ہے، والد والدہ کے ساتھ، جو ایمان والے لوگ ہیں، نبی ہیں، اس دوران میں ان کو جو دینی علم ملا ہے اس کا ہی یہ نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اس کا ذکر پھر آگے بھی چل کے میں کروں گا کہ انسان کچھ مصیبت آئے تو اسے ضرور اسٹرگل کرنا چاہیے، اگر وہ اسٹرگل کرنا اس کے لیے ممکن ہو تو۔ اگر ممکن نہیں تو ایسی حالت میں اسٹرگل نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو حالات کے حوالے چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کوئی بحث مباحثہ کچھ نہیں کیا، لیکن ایک جملہ انہوں نے کہہ دیا، تم لوگوں نے اپنے دلوں سے یہ بات گڑھ لی ہے، بنائی ہوئی یہ بات ہے، اور میں نے تو صبر کرنا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام مصر لے جا کر کے بیچ دیے جاتے ہیں۔ غلام کا ایک کاروبار ان دنوں میں ایسے ہی آج بھی ہوتا ہے، آج بھی اس طرح کا کام کرنے والے ظالم لوگ ہیں جو بچوں کو اغوا کرتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ بہرحال ان دنوں میں تو یہ رواج تھا، یقیناً ہوگا رواج۔ اور پھر جس گھر میں گئے ہیں، ظاہر ہے کم قیمت پہ خریدا ہے تو کم قیمت پہ بیچا بھی ہوگا، اور جس گھر میں جس نے خریدا وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بڑے اس کو دھیان سے، بڑی عزت سے، احترام سے رکھو، اس کو ہو سکتا ہے ہم بیٹا بنا لیں یا ہمارے یہ کام آئے۔ اور پھر اب ایک اور سین آتا ہے، یعنی اب یہ کئی سال گزر گئے ان کے ساتھ رہتے ہوئے، اب یہ میرا خیال ہے، اپنا اندازہ میرا ہے کہ 16 بلکہ اس سے 18-19 سال کے ہو گئے ہوں گے غالباً، یا ایسے ہی، جب یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے کہ وہ جس گھر میں ملازمت کر رہے ہیں، اس گھر کی عورت کوئی عزیز مصر ہے، مصر کا کوئی بڑا شخص ہے نا، اس کے گھر میں ملازمت کر رہے ہیں، اس کی بیوی ان پر عاشق ہو جاتی ہے، اور پھر جو کچھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، وہ تو ان پر عاشق ہوتی ہے، اور یہ یوسف علیہ السلام اسے جان چھڑاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ثابت ہو جاتا ہے یہ بات کہ یہ اس کی بیوی خطا کار تھی، ہے نا، اور وہ اب تمام محلے کی عورتوں کو بلا لیتی ہے، اپنے لیول کے لوگوں کو بلا لیتی ہے، یہ سب پڑھ چکے ہیں ہم لوگ تمام باتیں، میں ان میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ میرے لیے محبوب جیل ہے، قید خانہ ہے، اس چیز سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے اپنی طرف بلا رہی ہیں، اگر آپ نے اے اللہ اگر اس سے میری جان نہ چھڑائی تو ہو سکتا ہے کہ میں ان کے چال میں آ جاؤں اور وہ جہالت کر بیٹھوں جو یہ لوگ چاہتی ہیں۔ اور پھر یہی ہوا کہ ان عورتوں کے شوہروں نے دیکھا ہوگا کہ معاملہ بہت بگڑ گیا ہے، اس تو جان چھوڑو اس یوسف سے، اس کو قید میں ڈالو، اور ڈال دیے گئے قید میں۔
اس واقعے میں دیکھیں یوسف علیہ السلام خاموش نہیں رہتے ہیں، اس عورت کے شوہر کو کہتے ہیں کہ یہ عورت ہے جو مجھے اپنی طرف راغب کرے، یہاں پر وہ اپنی دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر وہ موقع تھا جو وہ کر سکتے تھے، اور اللہ نے ان کی بے گناہی ثابت بھی کروا دی اسی عورت کے اقربا سے، قریب رشتہ داروں سے، ہے نا۔ یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا، اب قید میں کتنا عرصہ رہے پتہ نہیں، اور اس عرصے میں لوگوں نے آپ کو دیکھا اور آپ کو ایک بہت اچھے انسان کی طرح پہچانا۔ محسنین کا لفظ آتا ہے کہ آپ محسنین میں سے ہیں۔ اب انہی قیدیوں میں سے دو قیدی ان کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے قید خانے میں، ان دونوں نے خواب دیکھا اور دونوں خواب کا ذکر آپ کو کیا، آپ نے دونوں خوابوں کی تعبیر بتائی، لیکن تعبیر بتانے سے پہلے آپ چند باتیں کرتے ہیں، یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو آپ نے کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بے تعلق ہوں، بے تعلق رہا ہوں ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ہے نا، اور میں نے اپنے والدین اور اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب ان کی طریقے پر میں رہا ہوں، اور ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو اللہ نے انسانوں پر کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس فضل کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرتے ہیں۔ یہ جو تعلیم پورا یہ دے رہے ہیں یہاں پر، یہ کہاں سے ان کے پاس آئی؟ یہ نبی تو نہیں تھے ابھی، یہ وہی بچپن میں جو علم ان کو ملا اپنے والدین سے، اس کا نتیجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کہ ہر بچہ موحد پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک اللہ کو اپنا رب، اپنا الہ ماننے والا پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی یا جو بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ والدین کی صحبت کے نتیجے میں، ایک ایسے والدین کے صحبت کے نتیجے میں جو نبی تھے، ان کے اندر وہ تمام باتیں انہوں نے سیکھیں جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی نافرمانیوں سے تعلق رکھنے والی تھی، اس کا ذکر یہاں پر ہوا، انہوں نے کیا، اور یہ اسی کی وجہ سے اس عورت کے وہ چکر میں نہیں آیا، حالانکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑے شخص کی مثل میں اس کی بیوی ہے، اگر اس کے عشق میں ان سے عاشق ہو گئی ہے تو یہ تو بڑا اچھا موقع تھا نا ہمارے جیسے لوگوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا، ہاں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ آپ نے ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی، ایسا ہی ہوا، اور جو بچ جانے والا شخص تھا، وہ نجات پانے والا شخص تھا جیل سے، اس کو آپ نے کہا کہ تم جا کر کے اپنے آقا کو میرے بارے میں بتانا، لیکن وہ بتانا بھول گیا، شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یہ یاد رکھیں، بھول شیطان کی طرف سے ہے، خصوصاً اچھی باتوں کو بھلا دینے والی حرکت شیطان کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ جملہ بار بار کہا کریں، بہت بڑی شے ہے، بہت بڑا یہ جملہ ہے، بہت قیمتی یہ جملہ ہے، اللہ رب العزت بچاتے ہیں۔ اور اس طرح یوسف علیہ السلام کئی سال تک، جو غالباً 8 سال 9 سال اسی طرح کا ہے، جو وہاں جیل میں وہ پڑے رہے، اور ظاہر ہے کیا کر سکتے تھے، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کو ہی از ایکسیپٹنگ اٹ، ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ وہ شخص جو قید سے رہا ہوا، وہ مصر کے بادشاہ کا خدمتگار تھا۔ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا اور تعبیر پوچھی، اس کی تعبیر پوچھی، اپنے سرداروں سے کوئی نہیں بتا سکا۔ اس وقت اس بندے کو یاد آیا، یوسف علیہ السلام یاد آئے، اور پھر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ یوسف علیہ السلام نے نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ حل بتا دیا کہ کیا کرنا چاہیے ایسی حالت میں، کہ 7 سال بہت فصل ہوگی، 7 سال قحط کا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جب 1 سال جو ہے وہ پھر بڑی خوشحالی کا ہوگا، یہ بتا دیا انہوں نے۔ اور اس کے بعد جب بادشاہ کو جا کر کے اس نے بتایا ہے تو بادشاہ نے کہا ان کو لے کے آؤ میرے پاس۔ آپ نے جانے سے انکار کر دیا، کیوں؟ آپ پر الزام تھا نا،
آپ کو پر یہ الزام کہ یہ عورتوں کو خراب کر رہا ہے، کوئی الزام تو ہوگا، اور اس الزام سے جان چھڑایا انہوں نے، اور جب ثابت ہو گیا، یہ ساری باتیں ثابت ہو گئیں، عورتوں نے اس بات کا اقرار کر لیا، پھر یہ وہاں سے باہر نکلتے ہیں۔ اور یہ پھر بڑا خوبصورت جملہ ہے جو یہاں پر قرآن نوٹ کرتا ہے کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، یعنی برائی سے، یعنی برائی، نفس تو برائی کا حکم دیتی ہے، بہت زیادہ حکم دینے والی ہے، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رب العزت رحم فرمائے، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ بہت خوبصورت جملہ ہے یہ۔ مصر کے بادشاہ نے ان کو اپنا مشیر بنا لیا، اور ان کے کہنے پر، یوسف علیہ السلام کے کہنے پر، ان کو ایگریکلچر منسٹر بنا دیا۔ ایگریکلچر منسٹر آج کی زبان میں استعمال کر رہا ہوں، ہے نا۔ اور 7 سال جب فصل ہوئی تو اس کا جو انتظام کیا انہوں نے، جیسا کرنا چاہیے تھا بہرحال، اور اس کے بعد 7 سال قحط کے شروع ہوئے، اور اس کے بعد جو ان 7 سالوں میں اب وہ وقت آتا ہے کہ لوگوں کو غلے کے لیے آتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے غالباً کوئی راشننگ کا انتظام کیا ہوا تھا گھر کے افراد کے مطابق، اور وہ راشن دیا کرتے تھے۔ یہ راشن دیا جاتا ہے، اور جو بھی لوگ لے کے آتے ہیں مال، وہ مال کے عوض میں آپ دیا کرتے ہیں، جیسے راشن ڈپو ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ جانتے ہیں، اسی طرح کی کیفیت تھی۔ اب پتہ نہیں کئی سال گزر جانے کے بعد قحط کے، یہ کب ان کے بھائی آتے ہیں، 10 بھائی، اور آ کر کے راشن لیتے ہیں یہاں سے۔ یوسف علیہ السلام کو پہچان لیتے ہیں، لیکن ان سے کچھ نہیں کہتے، راشن دے دیا جاتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم نے ایک اور فرد کا ذکر کیا ہے جو تمہارے ساتھ تمہارے گھر پہ رہ گیا، تمہارا چھوٹا بھائی۔ یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی بار تم اگر بنیامین کے ساتھ نہیں آؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ تم نے نام لکھایا ہوگا انہوں نے کہ ہمارے گھر میں اتنے افراد ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ سب ہم پڑھ چکے ہیں، اور آخر میں اپنے والد سے جا کر پہنچنے کے بعد وہ بنیامین کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتے ہیں، اور ظاہر ہے والد نے تو جو کچھ ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ سب تو جانتے تھے، انہی بھائیوں کا کرتوت وہ سمجھ چکے تھے۔ بہرحال وہ اجازت دے دیتے ہیں، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے مصر میں، ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا، وہ جو بھی ان کو احتیاطی تدبیر وہ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی احتیاطی تدبیر ان کی اپنی مرضی کی تھی، ان کی اپنی سوچ تھی، اور جو ہونا تھا وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انسان اپنی طرف سے، انسان کو چاہیے احتیاطی تدبیر اختیار کرنا، لیکن فیصلہ اللہ کا ہے، فیصلہ اللہ کا ہے۔ جب کوئی چیز ہو جائے اس پر بات کرنا، بحث کرنا، ایسا نہیں ایسا ہوتا، ویسا نہیں ایسا ویسا ہوتا، یہ انتہائی حماقت کی بات ہے، اس لیے کہ ماضی کو آپ واپس تو نہیں لا سکتے۔ جو ہو گیا اس میں ویسے ہی ہونا تھا، اور کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہرکیف تو یہ جو کچھ ہوا وہ ہوا، اور اس کے بعد یہ دوسری بار جب آتے ہیں تو اپنے بھائی کو لے کر کے آتے ہیں، اور پھر بھائی کو یہ بتا دیتے ہیں اپنے کہ میں یوسف ہوں، اور پھر یہ ان کے ساتھ یوسف کو اب بنیامین کو روکنا ہی انہوں نے، اللہ نے ان کو تدبیر بتائی، اور یہ ہوا کہ بنیامین کے سامان، جو غلہ بنیامین کے نام سے نکالا گیا تھا، اس میں وہ ایک پیالہ جو پتہ نہیں بادشاہ کے پانی پینے کا تھا یا ناپ کر دینے کا تھا، واللہ عالم، جو بھی تھا ان کے سامان میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد اس طرح یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس روک سکے، اس لیے کہ ان لوگوں جہاں سے یہ لوگ آئے تھے یعقوب علیہ السلام کے اس علاقے سے، وہاں قانون یہی تھا کہ چور کو حوالے کر دو اس کے جس کی چوری کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مصر کے قانون کے مطابق ایسا وہ نہیں کر سکتے تھے، یہ اللہ نے انہیں یہ بتایا۔ بہرحال اس کے بعد یہ لوگ سب واپس جاتے ہیں، اپنا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر واپس جاتے ہیں، ہے نا، اور واپس جانے کے بعد جو فیصلہ کرتے ہیں وہ جا کے اپنے والد کو بتاتے ہیں، ہے نا، کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، اور جو ہمارے اختیار سے باہر تھا، ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے،
اور گواہی میں کئی چیزوں کو پیش کرتے ہیں کہ جہاں ہم گئے تھے وہاں کے لوگوں سے آپ پوچھ لیں، جو قافلے میں آئے ہیں ان کے ساتھ آئے ہیں ان سے پوچھ لیں، وغیرہ وغیرہ، جبکہ پہلی بار کا معاملہ دیکھیں اور اس بار کا معاملہ دیکھیں۔ بہرحال اس کے بعد یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں، یوسف، ہاں، ان کی آنکھیں روشنی جا چکی ہے نا، اور پھر جب یہ سنتے ہیں ان کے بھائی تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح اپنی جان گنوا دیں گے، ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی شکایت ہماری نہیں ہے، ہماری شکایت تو اللہ سے ہے، ہم اپنا شکوہ اللہ سے کر رہے ہیں، اپنا غم اللہ سے بیان کر رہے ہیں، اور ہم وہ کچھ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایسا اندازہ ہوتا ہے یہاں ان باتوں کو، اب تک کے باتوں سے، کہ یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو ان تمام باتوں کے، ہونے والے باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ وحی پہلے ہی کر دی تھی۔ ظاہر تفصیل تو نہیں ہوگی، اشارتاً وحی کی، جیسے کہ اس وقت جب کنویں میں ڈالا جا رہا تھا یوسف علیہ السلام کو، تو اس وقت اللہ نے یوسف علیہ السلام کو یہ بات ان کے دل میں ڈالی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو یہ بات بتاؤ گے جو وہ کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، ہے نا؟ اور وہ وقت اب آنے والا ہے۔ پھر راشن کی ضرورت ہوتی ہے ان لوگوں کو، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جاؤ، اب ان کے والد کہتے ہیں کہ جاؤ راشن کے لیے، اور پھر یہ لوگ آتے ہیں مصر میں، اور اس کے بعد ان لوگوں کے پاس اب وہ دینے کے لیے، خریدنے کے لیے راشن سامان بھی کوئی نہیں، مال بھی کوئی ایسا نہیں، بہرحال جو بھی حقیر مال تھا وہ لے کر کے آئے، اور اس کے بعد یہ اب یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا یوسف کے ساتھ؟ اور یوسف علیہ السلام جب یہ بات سنتے ہیں تو ظاہر ہے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ ہاں میں ہی یوسف، ہاں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اور یہاں پر بڑی خوبصورت بات کہی گئی کہ بے شک من یتقی یصبر و یصبر، جو اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور صبر کرتا ہے، کس بات پر؟ اللہ کے فیصلے پر، قضاء و قدر پر صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ ہے محسنین کا ڈیفینیشن جو یہاں ملتا ہے ہمیں۔ اور پھر اس کے بعد اپنی قمیض دیتے ہیں، اور پھر یہ لوگ واپس جاتے ہیں، اور سب کے ساتھ یہ لوگ واپس آتے ہیں، اور جب سب مصر میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سب لوگ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ سب لوگ سے مراد یہاں پر ان کے والد، والدہ، ان کا چھوٹا بھائی بنیامین، اور 10 بڑے بھائی، وہ سب کے سب سجدے میں۔ اور یہ وہ خواب کی تعبیر تھی جو اللہ نے حقیقت کی شکل میں یوسف علیہ السلام کو دکھا دی۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ انبیاء اور رسولوں کا خواب حقیقت ہوتا ہے، ہم لوگوں کا خواب نہیں۔ انبیاء رسول جو کچھ دیکھتے ہیں خوابوں میں وہ حقیقت ہوتا ہے، اور یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام کا یہ خواب حقیقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنانا تھا، یہ خواب اتنے عرصے کے بعد پورا ہوا، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنتے ہیں، اور آپ کو نبوت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ان کے بھائی اپنے کیے پر نادم ہوتے ہیں، یہی تو ان کی خطا تھی، اور تو کوئی انہوں نے خطا نہیں کی تھی۔ وہ اپنے باپ کے ہی طریقے پر چلنے والے تھے 10 بھائی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، کہا کہ تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں اس بارے میں، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی باریک بینی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مجھے کنویں میں ڈالا، کس طرح سے میں بیچا گیا، کس طرح سے اللہ نے مجھے جیل میں پہنچایا، کس طرح سے اللہ نے آپ لوگوں کو دور سے، یہ مصر کے علاقے میں یہ لوگ نہیں رہتے تھے، اور لا کر کے یہاں ہم مصر میں آباد کیا، اور یہ وہی مصر میں یہ لوگ آباد ہوتے ہیں۔ مصر میں ایک طویل عرصہ رہتے ہیں وہاں پر، اور دین پر قائم رہتے ہیں جب تک، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کی اولادوں نے دین سے دوری اختیار کی، اور پھر یہ لوگ غلام بنا دیے گئے۔ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ملے گا۔ اور جب یہاں پر دعا ہے جو یوسف علیہ السلام کرتے ہیں، بہرحال تو یہ ہے سارا واقعہ، سبق جو بھی تھا اس سے ملنے والا، میں نے کوشش کی اپنے طور سے، اور میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، میں نے شاید وقت بھی زیادہ لے لیا ہے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.